ہمارے اسٹوڈیو سے مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ بظاہر ایک وہ جو کہتے ہیں طوفان سے پہلے خاموشی، لیکن خاص طور پر ٹرمپ نے جو چین کا دورہ کیا، اور چین جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بہت قریب ایران سے ہے، پاکستان سے بھی ہے، لیکن ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ان سے بھی کوئی 17 ارب ڈالر میں دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یہ دیے جائیں، پتہ نہیں کس مد میں دیے جائیں۔ اور یہ جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں، ہمارے روس کے صدر اور چین کے صدر اور امریکن صدر، کیونکہ اب ان جنگوں سے ان کو بظاہر نقصان نہیں ہوتا، یوکرین کی وار کا الگ ہے، لیکن یہ جو خاص طور پر ایران سب کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ایک طویل جنگ لڑنے کے باوجود ایران قائم ہے، آبنائے ہرمز بھی اس کے پاس ہے، یقیناً ایک معاشی طور پر مسائل کا اس کو شکار ہو، لیکن تیل اس کے پاس ابھی بھی ہتھیار ہے۔ اور جب یہ جنگ شروع ہوئی تو میں نے اپنے بڑے مستند معتبر لوگوں سے یہ کہا کہ لگتا یہی ہے کہ ایک جنگ اور ناگزیر ہے، اور ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ اپنے تکبر میں اور سپر پاور کی حیثیت سے اپنے کو منوانے کے لیے ایک جنگ ضرور کریں گے۔ خدا نہ کرے جنگ کو کوئی ایسی چیز نہیں کی جس کی میں پیشن گوئی کروں یا سوال کروں، لیکن وہ سمجھتے ہیں خاص طور پر خلیجی ممالک میں جو ان کے مفادات ہیں ان کے تحفظ کے لیے، اور پھر خلیجی ممالک بھی سمجھتے ہیں کہ جب تک ایران ہے، اور اس دوران بھی آپ نے دیکھا کہ ہم سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے ساتھ ایئر مارشل ارشد ولک صاحب ہیں، ڈیفینس اینالسٹ ہیں، اور سڈنی سے ہمیں جوائن کرتی ہیں فرح ناز، بڑی گہری نظر ہے۔ ایئر مارشل صاحب معذرت کے ساتھ کہ کچھ روایتیں بری نہیں ہوتی، لوگ کہتے ہیں جی لیڈیز فرسٹ، تو اگر آپ اجازت دیں، لیکن اجازت تو نہیں پڑتی ہے نا ایئر مارشل صاحب آپ سے کہ میں فرح بی بی سے رجوع کروں؟ میرے لیے عزت کا مقام ہے کہ فرح بی بی کو آپ کہتے ہیں۔ فرح جو تھوڑا سا میں نے ابتدائی کہا، اور پتہ نہیں کیوں، یعنی میں ابھی تک اسٹوڈنٹ ہوں، آپ تو ماشاءاللہ اتھارٹی ہیں ایئر مارشل صاحب کو، کہ امریکہ چاہے آپ جتنی بھی توجیحات پیش کریں اور اس کے نقصانات بتائیں، ٹرمپ کے ہوتے ہوئے ایک اور حملہ ہوگا، کیونکہ امریکہ میں جوش لابی اور اسرائیل یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کا وجود اس خطے میں پرٹیکولرلی غیراتوں میں ہمیشہ ان کے لیے خطرے کا باعث رہے گا۔ جی ڈاکٹر فرح۔ جی مجاہد صاحب، آپ ہی کے شو میں کافی دفعہ ہم لوگوں نے اسی پہ بحث کی ہے کہ کیا آگے ایک اور حملہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یا سیز فائر کی طرف بڑھیں گے، یا پھر ان کی دونوں کے بیچ میں کوئی معاہدہ ہوگا۔ تو وہ تمام چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی رہی ہے، سیز فائر بھی ہوئی ہے اینڈ اٹ از اسٹل لائک سسٹین، بٹ ڈسپائٹ دیٹ پھر اس کے بعد سے حملے ایران کی طرف سے یو اے ای کے نیوکلیئر جو ان کی فیسلٹی ہے وہاں پہ حملہ ہوا ہے، اور ان ریسپانس ٹو دیٹ امریکہ نے بھی ایران کو 3 دن کا وقت دیا ہے کہ 3 دن کے اندر کوئی ڈیل کی طرف آؤ، ادروائز وی گوئنگ ٹو ریسپونڈ بیک ویری ہیویلی آن یو۔ تو اس لحاظ سے ہم اگر دیکھیں اسیس کریں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی امریکہ ڈیسپریشن دکھا رہا ہے، جتنے طریقے سے اس کو ٹائم پہ ٹائم دیے جا رہا ہے کہ تم اتنا ٹائم لے لو اور کوئی ڈیل پہ آؤ، کسی معاہدے پہ پہنچو۔ وہاں سے ایران کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہے کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ رہے تھے تو وہ کافی ڈگنیٹی کے پوائنٹ سے بیٹھ رہے تھے، ہم لوگ اپنے معاشرے کے اپنے لوگوں کو ساتھ چل کے تمہارے ساتھ نیگوسیشن کرنے بیٹھے تھے، اور عزت و احترام کے ساتھ۔ لیکن اگر تم یہ بات نہیں مانتے ہو، سو وی نو ہاؤ ٹو ڈیل وتھ یو ایز ویل، اور ایران اتنا مضبوط ہے کہ وہ حملے کا جواب دے سکتا ہے۔ تو یہاں سے دونوں جانب سے کافی جو اگر اس کو ہم اسیس کریں تو بہت گرم گرم باتیں ہو رہی ہے، اینڈ اینڈ آف دا ڈے واٹ وی کین سی از چائنا کا رول یہاں پہ بار بار ہم نیگلیکٹ کر جاتے ہیں کہ چائنا نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے جس میں چائنا کہہ رہا ہے کہ اگر تم لوگ عنقریب مڈل ایسٹ میں کوئی پیس لے کر آؤ، بیکاز پیوٹن از آلسو وزٹنگ چائنا ریسنٹلی۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، گلوبل ڈائنامکس کو دیکھتے ہوئے، war is not a solution to the problem. The only solution is a deal. لیکن وہ نہیں ڈاکٹر فرح، جب آپ سوری ٹو سی ڈاکٹر صاحب، سوری انٹرپٹ یو، جب آپ یا میں یا اور کوئی کہتا ہے کہ وار از ناٹ سولوشن، تو یہ ایک ہوتا ہے اسٹیٹمنٹ، جبکہ ہم تو جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے یا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ٹرمپ صاحب کی ایگریشن جاری ہے ایئر مارشل صاحب کے، ہم منہ توڑ جواب دیں گے اور یہ کریں گے، تو جب ڈاکٹر صاحبہ سوری ٹو سی، میں نے ان کو اس وقت انٹرپٹ کیا جب وہ کہہ رہی تھی کہ وار حل نہیں ہے، لیکن بہرحال وار ہوئی ہیں، اور خاص طور پر امریکہ، اور میں بار بار مثال دیتا ہوں، وہ تو اب ان کے تابوت آنے بند ہو گئے نا، جو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ پہلے تو 57,000 تابوت آئے، 13 لاکھ انہوں نے ویتنامی مارے،
افغانوں میں لاکھوں مارے. تو امریکہ کے لیے وار ایک وار اکانومی ہے, وار کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بقا کے لیے ضروری ہے. اس لیے ایئر مارشل صاحب ابھی تک ایک زمانے میں جو اس میں شاید رکاوٹ یہ ہے, اب تو خیر ایئر مارشل صاحب ذرا ریٹائرڈ ہوں یا کچھ ہو, ایئر مارشل تو ایئر مارشل ہی ہوتے ہیں, چاہے ایئر کموڈر ہوں جو کچھ بھی ہوں. اس لیے لیکن جب تک زمینی جو ہے اسرائیل اور امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے دراصل کوئی ایسا نہیں مل رہا جہاں سے وہ حملے کرے. اب آپ نے دیکھا کہ یو اے ای سے انہوں نے کچھ اٹیک کرایا ہے, پاکستان پہ بھی ایک وقت کے پریشر آئے گا, کیونکہ فضائیت ٹھیک ہے آپ تباہ کر سکتے ہیں, برباد کر سکتے ہیں, فتح نہیں حاصل کر سکتے کسی ملک پر. ایئر مارشل صاحب مجھے صاحب آپ کا انالیسس تو بالکل درست ہے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ باوجود حقیقی زمینی حقائق کے جو لیڈرشپ ہے, وہ جو خاص طور پہ سیاسی لیڈرشپ ہے, وہ اقوام کو جنگ کی طرف دھکیلتے ہیں. حالانکہ میں فراز صاحبہ سے بالکل اتفاق کروں گا کہ ہم تو کہتے ہیں نا ایران اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. میرے خیال میں تو اس وقت امریکہ بھی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے, اور اس کی بقا کی جنگ کی موجود اشارے کیا ہیں کہ جب وہ ٹیکنالوجی اور کارپوریٹ کے لیڈرز کو 17 لیڈرز کو سی ای اوز کو چائنا لے کے جاتا ہے. کس لیے لے کے جاتا ہے کہ آج چائنا ایک ریکارڈ برآمدی سطح کے ساتھ ایک مضبوط پوزیشن پہ کھڑا ہے, اور امریکہ اپنی حالانکہ چین کو بھی اس مارکیٹ کی ضرورت ہے, لیکن امریکہ اپنی تجارتی بقا یا معاشی بقا کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہے اور چین سے دوستی کرنا چاہتا ہے. اب جس طرف آپ نے اشارہ کیا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب وہ جنگ کرواتا ہے تو ایکچولی تو اس کے جو ٹیکنالوجی ہے اور سیلز آرمز سیلز ہوتی ہیں اس کی معیشت بھی بڑھتی ہے. لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم نے دیکھا کہ جنگ کسی صورت بھی کسی طور کا حل نہیں ہے, بھلے وہ افغانستان تھا, بھلے وہ ویتنام تھا, کسی اور بھی ملک میں لے جائیں, تو الٹیمیٹلی بات تو ہونی ہے ٹیبل پہ. اور میں اس لیے آپ کی بات سے تھوڑا سا یہ کہوں گا کہ دیکھیں بار بار امریکہ جو ہے, واشنگٹن جو ہے, وہ بار بار اچھا ہن مان جا, میں تمہیں تھوڑا سا ٹائم دے دیتا ہوں. الٹیمیٹلی بات سر ریزولوشن ٹیبل پہ ہونا ہے. دو ہی باتیں ہیں, میں پھر معذرت کے ساتھ, آپ دونوں بڑے تجربے کار لوگ ہیں, پھر معذرت کے ساتھ یہ پھر آپ کہتے ہیں کہ بات ٹیبل پہ ہونی ہے, لیکن کیا 1 لاکھ جب فلسطینی شہید ہوتے رہے تو اس وقت ٹیبل نہیں تھی موجود؟ کیا یہ سپر پاور موجود نہیں تھی؟ کیا چائنا نہیں دیکھ رہا تھا؟ کیا ویسٹ کا مہذب ممالک یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ فلسطینیوں کو مسمار کیا جا رہا تھا؟ کیا غزہ میں جس طریقے سے ہو رہا ہے اب تک, لبنان میں ابھی تک ہو رہا ہے, تو یہ کہاں ان کے لیے ٹیبل پہ بیٹھا جا رہا ہے؟ مظلوموں کے لیے, چھوٹے ممالک کے لیے تو یہ نہیں آتے. آپ کا سکوت ڈھاکہ یاد نہیں ہے کون سا بیڑا آ گیا؟ اور سوری ٹو سے چائنا بھی جو ہے اب کیونکہ سپر پاور بن چکا ہے, کوئی ایسی عملی جنگ بھی شرکت نہیں کرے گا, سپورٹ تو ضرور کرے گا ڈاکٹر فرحان ناز. اس لیے میں آپ جو کہتے ہیں ہمارے سامنے کی بات ہے نا, یہ تو فلسطین کی اور غزہ کی, اور کس طرح عراق میں صدام کو ختم کیا گیا, قذافی کو ختم کیا گیا, شام میں حافظ الاسد کو ختم کیا گیا. کیا ہوا؟ ہم دیکھتی نہیں رہی سلامتی کونسل, اقوام عالم اور ویسٹ کا ورلڈ مہذب. جی مجاہد صاحب, میں آپ کے سینٹیمنٹس کی بہت قدر کرتی ہوں, یو آر ویری اسپاٹ آن. لیکن یہاں پہ اگر ہم دیکھیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو جسٹیفائی کہ کون سی لڑائی صحیح ہے, مورلی ٹھیک ہے, کون سی غلط ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن جو میں بات کروں گی وہ فیکٹس بیسڈ پہ ہے کہ اگر غزہ میں لوگ مارے جاتے ہیں تو اس کا امپیکٹ صرف غازنس کو ہی فیس کرنا پڑتا ہے, مسلمانوں کو جو وہاں پہ آباد ہے ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے. لیکن جو اس کے کانسیکوینسز ہے اس سے دنیا افیکٹ نہیں ہو رہی ہوتی ہے. انفارچونیٹلی جو ایران کی لڑائی ہے اور اسٹریٹ آف ہرمز ہے, اس سے پوری دنیا افیکٹ ہو رہی ہے. یہاں پہ پرائسز بڑھ رہے ہیں, بزنسز ڈاؤن ہو رہے ہیں, جو اسٹاک مارکیٹس ہے وہ افیکٹڈ ہو رہے ہیں. ابھی جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ چائنا سے واپس آئے ہیں اینڈ دی ورلڈ واز ایکسپیکٹنگ کہ کوئی ڈیل, شاید کوئی اس طریقے کی کوئی بات وہ ساتھ لے کر آئیں گے جس کی وجہ سے اس لڑائی کے لیے کوئی ہمیں حل نظر آئے گی. جب وہ سامنے نہیں آئے تو آئل پرائسز اگین وینٹ اپ. تو اس کے حساب کو اگر دیکھتے ہوئے تو دنیا اس سے افیکٹ ہو رہی ہے. دیٹس وائی اس لڑائی کو ٹیبل پہ لانا بہت ضروری ہے. اگین آئی ول سے ود ڈسکلیمر کہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ غزہ کی لڑائی کو ٹیبل پہ لانا امپورٹنٹ نہیں ہے, وہاں بھی لوگ مر رہے ہیں. اگر یہاں پہ بھی ہوتی ہے تو یہاں پہ لوگوں کا مرنا اور ان کے نمبرز میں بہت ڈفرنس ہے. مرنا ہوتا ہے, سوری ٹو سے ڈاکٹر, کوئی لوگوں کی جانیں جانا, جان تو جان ہوتی ہے نا. فلسطینیوں کی جانیں اور غزہ کے لوگوں کی جانیں اہم نہیں, اور ایران سوری ٹو سے وجہ یہ ہے کہ سوری ٹو سے پھر میں آپ سے کہوں گا کیونکہ کولڈ وار کے زمانے میں ماسکو کھڑا ہوتا تھا
اور مجھے یاد ہے میں نے کہیں اوریانا فلاسی نے انٹرویو کیا تھا جنرل غیاب سے، انہوں نے کہا کہ آپ کے اس نے کہا کہ ہم نے 57,000 امریکی شہری اور فوجیوں کو مارا، تو اس نے کہا 13 لاکھ ویتنامی بھی تو مارے گئے، تو انہوں نے کہا تھا وار میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کتنے مرے، جیتا کون۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ اب کولڈ وار نہیں ہے، سوویت یونین اس پاور میں نہیں ہے، اس لیے امریکہ جو ہے یونی پاور ہے، تو وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ ڈاکٹر فرح پھر میں آؤں ایئر مارشل کی طرف۔ مجھے ذرا مد نظر یہ رکھ لیتے ہیں کہ جیسے ڈاکٹر فرح صاحبہ نے فرمایا کہ اس جنگ کا امپیکٹ کہاں پہ آ رہا ہے، ون سیکنڈ، اس جنگ میں ایران خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے اس نے جد و جہد کی۔ غزہ کے کیس میں بدقسمتی ہے، اور ہمیں اپنے گریبانوں میں ضرور جھانکنا چاہیے کہ غزہ کو ضرورت تھی مسلمان ملکوں کی، غزہ کو ضرورت تھی ان طاقتور مسلمان ریاستوں کی جو کہ سو کالڈ اسلام کا علم بردار بنتی ہیں۔ تو جب اس غریب ملک کو، اس غریب لوگوں کو کسی نے سپورٹ کیا تو مائٹ واز رائٹ۔ یہاں پہ بھی یہی سمجھا گیا امریکہ اور اسرائیل نے کہ ہم چند دنوں میں بقول نیتن یاہو ہم جب ان کی کر دیں گے، خدا نہ خواستہ کلا کما ہو جائے گا۔ لیکن جب ایران اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا اور جب اس نے یہ ثابت کر دیا کہ نہ صرف خلیجی ریاستوں کو، نہ صرف امریکہ کے معاشی اہداف کو، بلکہ معاشی اہداف کو میں ڈسٹرب کروں گا، تو دیٹ از وائی وی آر سیئنگ دیٹ اٹ ہیز ٹو بی براٹ آن دا ٹیبل۔ بٹ یہ ہے کہ کے کیس کو کسی پلیٹ فارم پہ نہیں آ سکے۔ آپ کیوں نہیں یہ یاد کرتے کہ سوائے ساؤتھ افریقہ، اٹلی اور نے غزہ کے کیس کو کیا، کون سا مسلمان ملک ہے جس نے اس طرح آ کے غزہ کے کیس کو پروپوگیٹ کیا ہے؟ تو سر مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ آپ امپیکٹ ہو، کیا چائنا جو کس طرح کوئی اگریسو وہ ایران کی جنگ میں ایران کا سپورٹ کر رہا ہے؟ کیا رشیا اس کو اگریسولی سپورٹ کر رہا ہے؟ جہاں پہ اس کے اپنے مفادات ہیں صرف وہیں پہ آ کے وہ کھڑا ہو رہا ہے، ورنہ وہ ایک گرم جوشی سے بھرے الفاظ تو آ رہے ہیں، احتیاط سے بھرے ہوئے علامتی مظاہرے تو آ رہے ہیں، بٹ it is all related to economic orientation. So میں معذرت خواہ ہوں، غزہ کے کیس میں ہمیں خود شرمندہ ہونا پڑے گا، لوگوں کو شرمندہ ہونا، ان غریب بے سہارا لوگوں کے لیے کوئی اس طرح نہیں آیا جس طرح کہ ایران کے کیس میں آیا۔ آج یو اے ای نے بقول امریکہ، یو اے کے کہنے پہ انہوں نے اپنا حملہ کم کیا، بیکاز اگر یو اے پہ حملہ ایک داد اور ہو جاتا ہے تو ان کی لڑکھڑاتی ہوئی معیشت اور گر جائے گی۔ ڈاکٹر فرح، جو اس کو میں کنکلوڈ کروں گا، اور آپ تو خیر اتھارٹی کا درجہ رکھتی ہیں، میں نے پھر ہمیشہ تسلیم کرتا ہوں اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن۔ ہاں، یہ سیاسی معاملات پاکستان کے اور ہوتے ہیں، وہ تو دیہاتی زبان میں اپنا کام میں چلا لیتا ہوں، آپ لوگوں سے گفتگو کرنا چاہے ماشاء اللہ۔ تو ڈاکٹر اگر کنکلوڈ کراؤں کہ یہ جس طریقے سے جب مسئلہ آتا ہے، امریکہ کس طریقے سے جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، مل کر وہ ٹارگیٹڈ بمباری کرتے ہیں، ایران کے ساتھ ہمدردی جیسا کہ ایئر مارشل کر رہے تھے ہو رہی ہے، اور یہ ٹیسٹ تھا کہ ان 35 دنوں میں ایران کے لیے عملی طور پر نہیں آیا، ہم بھی ثالثی کا کردار ادا کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم نے سعودی عرب سے ڈیفنس پیکٹ بھی کیا کہ سعودی عرب پر حملہ، پاکستان پر حملہ، پاکستان اور شاید کسی کو استعمال بھی کر لیں۔ اسی لیے سوری ٹو سے میرا یہ ایک طالب علم کی حیثیت سے جو آبزرویشن یہی ہے کہ امریکہ آج یا کل، ہفتہ نہیں تو مہینہ ہو سکتا ہے حج کے بعد، ایک حملہ اپنی طاقت کو منوانے کے لیے، سپرمیسی کے لیے کرے گا، چاہے آپ جتنا بھی کہیں کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں۔ ڈاکٹر فرح ناز۔ جی مجاہد صاحب، میں یہ نہیں سمجھوں گی کہ امریکہ اگر حملہ کرے گا یا اسرائیل حملہ کرے گا تو وہ حج کو دیکھے گا یا مسلمانوں کے یہ جو جتنے ہولی ڈیز ہے ان کو کنسیڈر کرے گا۔ جب یہ لڑائی شروع بھی ہوئی تھی تب بھی رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، تو ان کو تو تب بھی شرم نہیں آئی اور ان کو اب بھی شرم نہیں آئے گی، فرینکلی اسپیکنگ۔ لیکن اس کے علاوہ واٹ وی کین سی ناؤ از، انہوں نے جس طریقے سے ان کی ڈیسپریشن ہے، جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ انٹرنیشنل پریشر ہے، گلوبلی ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ برنگ این اینڈ ٹو دس وار، اوپن دا اسٹریٹ آف ہرمز۔ تو یہ اسٹریٹ آف ہرمز ان کی گلے میں ان کی ہڈی بنی ہوئی ہے، دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈیل وتھ دیٹ۔ اور ایران کو کس طریقے سے وہ کنسول کرے کہ وہ اس مسئلے کا حل لے کر آئے، دس از اے میجر پرابلم۔ بٹ آئی تھنک ایران، اس کو بھی یہ سمجھ ہے کہ یہی موقع ہے، اگر مجھے اپنے ٹول منوانے ہیں، اپنے جو ان کے فروزن ایسٹس ہیں جن میں
किसी हद तक उन्होंने एक्सेप्टेबिलिटी भी अमेरिका ने दिखाई है कि मैं रिलीज कर दूंगा, तो ये ईरान के लिए कैश पॉइंट है कि उनको अपने तमाम मुतालबात कैश करने हैं। लेकिन इसमें कितनी देर लगेगी, आई थिंक ईरान इज रेडी टू टेक दैट टाइम, गेन दैट टाइम, लेकिन अमेरिका शायद इतना टाइम दे नहीं पाएगा। सो ये तमाम चीजें टेबल पे है, ये तमाम चीजें अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई रिजॉल्व आएगा क्योंकि चाइना की इन्वॉल्वमेंट है। जहाँ पे अगर हम ईरान की डिप्लोमेटिक टर्म्स देखें तो उसके चाइना के टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस है, रशिया के साथ उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात है। पाकिस्तान ने भी कह दिया है कि अगर आप सऊदी अरेबिया पे हमला करते हो तो एक हद तक हम आपको आपके साथ खड़े हो सकते हैं, उसके बाद हमारा सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट है, हम फिर मजबूर हो जाएंगे। तो ईरान पे भी प्रेशर है, ऐसा भी नहीं है कि ईरान इतना आज़ाद है, जो वो करना चाहता है वो कर सकता है। और ईरान के अपने भी मसाइल है, उनके इंटरनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, उनकी मिलिट्री प्रॉब्लम्स है, उनकी अपनी इवन जो इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन और हाँ डिवीजन है वो भी है। तो डॉक्टर तमाम चीजें we have to consider and then see how the situation is evolving. So looks like कि टाइम बाइंग का जो सिलसिला है वो भी चलता रहेगा। माशाल्लाह, आपने बहुत ही जिसे कहते हैं बहुत ही मुस्तनद तरीके से और बहुत ही अच्छे अल्फाज में पूरा कर दिया यार। माशाल्लाह, अगर मैं स्पेसिफिक एक लाइन रहा हूँ, जैसे मैं डॉक्टर साहिबा ने जो गुफ्तगू की कि एक जंग नागुज़ीर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, अमेरिका करता नज़र आ रहा है और करना उसकी मजबूरी है। और वो क्योंकि इसराइल का भी बहुत प्रेशर है और वहाँ के जूस भी समझते हैं कि ईरान को ख़त्म किए बगैर वो दुनिया का पसो पावर नहीं बन सकते। तीन पहलू हैं। पहला पहलू है इजराइल का सहूनी ताकतों का प्रेशर, वो बिल्कुल मौजूद है। दूसरा इंटरनेशनल प्रेशर जंग के अगेंस्ट है। तीसरा डोमेस्टिक प्रेशर जंग के अगेंस्ट है। इलेक्शन जो आ रहे हैं और ट्रंप किसी को बर्दाश्त नहीं करता। नहीं, सॉरी टू से, हमने देखा है मुजाहरे हों, जलसे हों, जुलूस हों, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन जो ट्रंप जो करना चाहते हैं वो करते हैं। तो मेरा कंक्लूसिव रिमार्क ये होगा कि दबाव रखेगा, पल्सेस में अटैक करेगा, शायद उस जंग की तरफ ना जाए जो शायद आप जिस तरफ इशारा करें। खुदा ना करे, मैं इशारा नहीं कर रहा, मैंने अगेन रिपीटेड दैट आई एम एज ए स्टूडेंट इज माय ऑब्जर्वेशन। थैंक यू एयर मार्शल, थैंक यू डॉक्टर फरहानाज। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, साथ रहिएगा। हमारे स्टूडियो में एक बार फिर मुजाहिर वली आपको खुशामदीद करता है। हमने सोचा ज़रा वाशिंगटन चला जाए कि वहाँ क्या व्यू है, ख़ासतौर पर जो ट्रंप साहब ने दौरा किया चाइना का। हमारे साथ साजिद तारा साहब मौजूद हैं, ट्रंप की टीम का हिस्सा रहे, एडवाइज़र रहे। शुक्रिया, आपको ज़हमत देता हूँ तारा साहब। ये जो ट्रंप का हालिया दौरा है चाइना का, तो ये समझा जा रहा है कि उन्हें न्यूट्रलाइज करना चाहता है अमेरिका, और ये कि चीन उस तरह साथ तेहरान का न दे जैसा कि अब तक देता रहा है। तारा साहब का चाइना का दौरा, इसके बारे में आज भी वाशिंगटन डीसी के अंदर ये असेस किया जा रहा है, एनालिसिस किए जा रहे हैं कैसा रहा, कामयाब रहा, क्या खोया क्या पाया। 3 मकासद डोनाल्ड ट्रंप साहब लेकर गए थे, 3 T's, तेहरान, ताइवान और ट्रेड। ईरान पे कोई खातर खा कामयाबी ना हो सकी, बल्कि जब वापस आए तो CNN ने अपनी शाह सुर्खी में कहा कि ईरान से डील करके वापस नहीं आए, अब जंग के अलावा कौन सा चॉइस है। तो ये मैं समझता हूँ ताइवान का इतना शोर किया गया कि तेहरान वो मंजरनामे पर ना आ सका। ट्रेड के हवाले से 500 बोइंग तैयारों की डील करनी थी, 200 तैयारे और 450 G इलेक्शंस की डील वापस लेकर आए। अभी तक इसको असेस किया जा रहा है। मैं समझता हूं जो उम्मीदें लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप और उनका डेलीगेशन गया था कि ईरान में चाइना उनकी मदद करेगा, उसमें कोई खातर खा कामयाबी नहीं हुई। तो मेरे ख्याल में आज भी तेहरान, आपको पता है, दुनिया के हर कैपिटल में डिस्कस हो रहा है, जंग की तैयारियां हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आर्जी तौर पे जंग को 3 दिनों के लिए रोका है। लेकिन तार साहब के तो इरादे, और अभी भी वो जो कह रहे हैं कि वक्त दे रहे हैं, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी मैं तो हमला करने जा रहा था, वो तो सऊदी अरब और कतर और UAE वगैरह ने मुझे रोक दिया। मैं तो नहीं समझता कि ट्रंप साहब को किसी की इजाज़त है, वो अपनी उनकी टाइमिंग होगी, उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी होगी, और फिर ख़ास तौर पर इसराइल। तो हो सकता है ये हज, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुक़द्दस दिन होता है सारी दुनिया के आलम इस्लाम के लिए, ना करे, लेकिन इरादे ट्रंप साहब के वही हैं जो माजी में करते रहे। तारा साहब
प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज जब खिताब किया व्हाइट हाउस से तो उन्होंने कहा कि मैंने जंग को 3 दिनों के लिए रोका है, और किन के कहने पे रोका है? जो उनके मशरिक़ वुस्ता में जो उनके एलाइज हैं, सऊदी अरेबिया है, कतर है, यूएई है। तो दर हकीकत इसके पीछे ये भी एक बिल्कुल ये बात मैं समझता हूँ कि इस वक्त डिस्कस हो रही है कि शायद हज के हवाले से इस जंग को पोस्टपोन किया हो, लेकिन मेरे ख्याल में इस बिल्कुल ये एब्सोल्युटली ये स्पेकुलेशन मुझे ठीक नज़र आती है। दोनों तरफ से बातें हो रही हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं। कतर ने आज कहा है कि हमें इनको टाइम देना चाहिए। ईरान और अमेरिका दोनों जो डायलॉग हो रहा है उसको उनको थोड़ा वक्त देना चाहिए। हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो इस वक्त तेहरान में मौजूद हैं, उन्होंने भी अपने दौरे को एक्सटेंड किया है, तो उम्मीद रखनी चाहिए। अब दुआ करें, अल्लाह ताला बेहतरी करे और हज के इस मौके पर अमन की दुआ की जाए। मैं समझता हूँ ये इस वक्त की बड़ी सख्त ज़रूरत है। तारा साहब, ये दुआ तो एक ख्वाहिश हो गई, और आपको पता है जंगें जो हैं बड़ी ताकतों की यहाँ ख्वाहिशों पे और दुआओं पे न रुकती हैं और न होती हैं। अगर मैं आपसे कंक्लूडिंग ये पूछूं कि मेरा पहले भी इससे पहले भी एक बार मैंने बड़े मुस्तनद अपने दानिश्वर से पूछा कि जंग नागुज़ीर है, और फिर मैं कहूँगा कि तालिब इल्म की हैसियत से अमेरिका क्योंकि अपने दोनों हदफ हासिल नहीं कर सका। एक तो ये कि वो कहता था कि आपने ईरान अपना एटमी सलाहियत जोहरी तवानाई ख़त्म करें, बल्कि हमारे हवाले करे, हुरमज़ नहीं खोल सका, और ये उसकी जो अना को ठेस पहुँची है ख़ास तौर पर ट्रंप, चाहे कोई कितनी ही अपनी वो इस जो है शिकस्त को जो है अल्फाजों के हेर फेर में छुपाए। इसलिए ये लगता है कि ट्रंप एक और हमला करेगा। हाँ, वक्त का अलग मसला है। ईरान के ऊपर हमले को भी आप इसको आप बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर सकते। पिछले हफ्ते एक बात हुई जो कि हिस्टोरिकली बिल्कुल डिफरेंट है कि अमेरिका ने अपनी एटॉमिक सबमरीन की लोकेशन को डिस्क्लोज किया जो जिब्राल्टर के पास से गुजर रही थी, और अब वो खलीज फारस की तरफ रवाना है। कुछ लोग ये भी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि 3 दिन की जंग को रोकना शायद अभी तक तैयारी मुकम्मल नहीं थी, शायद गल्फ कंट्रीज़ की सेफ्टी की तैयारियां अभी तक मुकम्मल नहीं थी। ये स्पेकुलेशंस हैं। इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म की खबरें वाशिंगटन डीसी के अंदर गर्दिश कर रही हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की बातों से और पेंटागन और दूसरी इस वक्त जो तेहरान के अंदर से भी जो आवाज़ें उठ के आ रही हैं, मेरा ख्याल है कि अगर इन 3 दिनों के अंदर किसी नतीजे पर ना पहुँचा जा सका तो ईरान की जंग इसका हमला ज़रूरी होगा। और दूसरा एक ये भी कहा जाता है कि क्या इक़्तिदार बचाने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ये कर रहे हैं? एब्सोल्युटली नॉट। ये याद रखा जाए कि अभी तक दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर फौज अमेरिका की है। 700 से ज़्यादा आर्मी बेसिस उनकी मौजूद हैं। दुनिया की वाहिद सुपर पावर अल्टीमेटली वहाँ से शिकस्त खाकर वापस नहीं आना चाहेगी। ये इक़्तिदार की नहीं है, अमेरिका की इस प्रेस्टीज का क्वेश्चन है। हमारे मोहतरम साजिद ताड़ा साहब से शुक्रिया आपका। और ताड़ा साहब हमेशा आप देखें भारत एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। हमारे साथ रहिएगा कि मैंने तो तवातुर से ये कह रहा हूँ कि बहरहाल पिंकी, अनमोल और पिंकी के केस को मीडिया को ज़िंदा रखना चाहिए जब तक कि बड़े बड़े इसके ऊपर हाथ ना डाला जाए। पता नहीं क्यों हमारे कल प्राइम मिनिस्टर साबिका राजा अशरफ साहब इस बात पर वजाहतें पेश करने लगे। खैर, मिलते हैं ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिएगा। इस्लामाबाद स्टूडियो में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है। और पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में जो स्कैंडल्स, जो बड़े बड़े स्कैंडल ने सियासत बदल दी। जनरल रानी का नाम ज़िंदा रखना चाहिए कि उसके सबब उस जनरल याह्या खान ने पाकिस्तान को दोलख्त कर दिया। और ये और बात है कि जनरल याह्या खान को बड़े रुखसत किया गया वही जो गार्ड ऑफ ऑनर से। ऐमान अली का तो अभी हाल ही का केस है, लेकिन अनमोल और पिंकी ने को जिस तरह अदालत में पेश किया गया, उससे ये लगा कि ये ख़ुद इदारों के दरमियान टकराव था, बड़ी शख्सियात के दरमियान टकराव था। दिखाया जाए कि उसको इस तरह लाया जाए, और फिर जो उनकी चाल और ढाल आप देखें, और फिर ये मंजरनामा 2 दिन बाद बदल जाता है जब वो उसके जो सरपरस्त थे उसको छुड़ाने में नाकाम रहे। ख़ुद कहती है कि जी मैं 20 दिन से जो है तहवील में थी, बाद में दिखाया गया मुझे। और जनाब फिर आप देखें कि फिर उसको चादर उड़ाने की कोशिश की गई, और जब वो मीडिया के सामने बात कर रही थी
تو حسب روایت وہ یہ جو پولیس ہے، سندھ کی پولیس جو مشہور ہے، اور بار بار میں اس لیے حوالہ دیا کرتا ہوں شیما کرمانی کا کہ عورتوں کے ذریعے جس طرح اسے گھسیٹا جا رہا تھا ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کو پہلے جو لایا گیا تھا، اور آج آئی جی صاحب کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہیروئن بنا رہے ہیں. آئی جی صاحب، اڈو صاحب، ہم نہیں بنا رہے، آپ نے ہیروئن بنایا، آپ نے ہیروئن کی طرح اس کو دکھایا، اور جس طرح اس کو دکھایا گیا اس کے بعد پولیس کے ذمہ داروں کو معطل نہیں، ان سے استعفے لینے جانے چاہیے تھے، بلکہ اگر معظم ملک ہوتا تو سب سے بڑا جو ہے، چاہے صوبائی وزیر داخلہ ہو، چاہے پولیس کا سربراہ ہو، اسے مستعفی ہونا چاہیے. اور اب تو انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہو رہا ہے، خود آئی جی صاحب کہتے ہیں، آپ کو سنوا بھی دوں گا چاہے، تو کل بھی بتایا تھا کہ بڑے بڑے معتبر لوگوں کے نام آ رہے ہیں. اور میں چاہتا ہوں ذرا، کل ہمارے نمائندہ دانش وہاں موجود تھے پارلیمان میں، اور جب چل رہے تھے ہمارے سابق پرائم منسٹر راجہ اشرف، کیونکہ کہتے ہیں کہ شاید اس نے کوئی نام اس طرح کا لیا ہوگا، اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے سوری ٹو سے کچھ جواب دینے کی کوشش کری، لیکن یہ صرف ایک غالباً ایک جھلک تھی. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ استعمال کرنا چاہتے ہیں بڑے لوگوں پر پریشر ڈال کر، جیسے کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے. لیکن بہرحال میں نے کہا نا، ابھی تو میڈیا آہستہ آہستہ اور وہ ادارے اور محکمے جو اب اپنا اسکور کرنا چاہتے ہیں، جو مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ نہ سمجھے کہ ہمیں اس علم ہے کہ وہ کس طرح باہر گھومتی رہی مہینوں اور برسوں، اپنا کاروبار چلاتی رہی کس کی سرپرستی میں، اور پھر کیوں اس کو پکڑوایا گیا اور کس نے پکڑا اور کیوں پکڑا، تاکہ اپنے مقاصد اس کیس کے ذریعے حاصل کر سکے. یہ وطن عزیز کی بدقسمتی ہے کہ میں تو بہت مظلوم اس خاتون کو سمجھتا ہوں، اور ایسی سینکڑوں خاتون جو استعمال کی جاتی ہیں یہ ہماری پولیس اور سے منسلک اداروں اور کے ذریعے، اور پھر جب وقت آتا ہے تو پھر ان کو خدا نہ کرے ان کا انجام ہم نے دیکھا ہے. لیکن ابھی تک تو زندہ ہے. میڈیا کو زندہ رکھنا چاہیے، اور ہر صرف پنکی اس طرح کیوں جو ہے ایکسپوز ہو، ان لوگوں کے چہرے بھی دکھانے چاہیے جو بڑے معتبر ہیں، جو ہمارے حکمرانوں میں بھی کہتے ہیں شامل ہیں. تفصیل سے گفتگو کل کروں گا اس موضوع پر. اسی کے ساتھ ہی اسلام آباد سے مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے.